اقبال ساڈا فرماؤں فکر بے نور تیرا جذب عمل بے بنیاد بہت مشکل ہے کہ روشن ہو شب تار حیات تاری تاریخ رات روشن نہیں ہو سکتی جنہ چیر تصا اپنے فکر صحیح نہیں فکر کا خلاصہ وہ آپ دس گیا مسلمان بھی علاج آتش رومی کو چھوڑنی ہے تیرا تیری قرب ہے غالب فرنگیوں کا پسند بالکل صحیح میں کہہ رہے ہیں سنیا فیصلے یعنی پوری دنیا میں دہشت گردی کا رولا ادا کر حالانکہ موٹی جی گل ہے کسی اللہ والے سمجھائی کہ یار بندے دہشت نہیں ہوتی اصلے دہشت اسی 10 جی بیٹھے جن مرضی ابھی جوان بیٹھے ہوئے باہر جن آنا ہے اصلہ لے کے وہ ایک بندہ بھی ہوگا کہ دہشت سارے تو پی جانی ہمارے سن کے اپنا پاٹا والی سائڈ نا جنگ لگی پی ہے عوام کو پتا کچھ نہیں کا میرے ہونی ہے ایسی مینوں میسج ہے کہ جتنے میرے بندے ہے نا وہ نال ہی مسجد ہے مسجد جا رہے دو بندے سائیکل جا نمازی کہڑا اسلام ہے یہ کہڑا ایجنڈا ہے جڑا چلا رہے ہوں وہ عمل کر رہے ہیں کہ یہ حل جڑا ہے نا یعنی ایک ہوں جنوب آدھے نا جی پنجابی جام آدھے ایک ہوں رونا وہ سارے آتا ہے ایک ہوں دھونا رونے تو دھونا کرن تو پھر ہے نا روئی سارے ہی جان گے دھونا کسی نے سوچنا بھی یہ دھونا دھونا سوکھا ہے کہ بندے وچ کوئی دہشت نہیں اصلے وچ دہشت ہے جہدے کول آوندا ہے اونوں دہشت گرد بنا دیندا ہے بدو بدی بندہ بن جاتا دہشت گرد یعنی اصلہ اصل نے ویکھی کڑے ازمائی کڑیا بھی اصلہ بندے کول آوے نا تے بدو بدی چلان نوں جی کردا صحیح تے پھر اتوں خدا رسول اللہ لگام ہی نہ ہوئے بے مقصد اسی طرح آیا ہے اصلہ عام پہ ہوتا ہے معلوم ہوا اصلے میں دہشت ہے جس کے پاس آتا ہے اس کو دہشت گرد بنا دیتا ہے لہذا اگر دہشت گردی ختم کرنی ہے تو اسلحہ ختم کیا جائے اسلحہ عام کیا ہوں آئنسٹائن پہلا بم پہ بنا تجربے وہ چلا پیا ہیروشیما کروڑا بندے انہیں مار 3 دن حضرت نشے 3 دن سو گئے جی 3 دن پوچھا حضرت اتنا لمبی نیند کال بیک کر دیں گے اسلام بس سر بنے گا کال بیک کرنے کے دوستوں کو بس دیکھیں گے ہاں میں اتنا لمبی نیند کہا جی تجربہ کامیاب ہو گیا خوشی میں سو گیا بتاؤ پہلا بنان والا جڑا ہے وہ اصلہ ایڈا شدید قسم کا پہ چلا سڑ جائے گی ہر شاید ایڈا شدید قسم کا اصلہ بنا کے تجربہ انسانوں کے معلوم ہوا اصلے میں دہشت ہے جس کے پاس جاتا ہے اس کو دہشت گرد بنا. اب جتنا بڑا اسلحہ ہوگا اتنا بڑا دہشت گرد ہوگا. بڑے سے بڑا اسلحہ جو ہے وہ یورپ والوں کے پاس ہے. باقی سب یوں سمجھے ان کے بچے ہیں, ان کے بموں کے بچے لوگوں کے پاس ہیں, بم ان کے پاس ہے. اور پھر پوری دنیا میں انہوں نے تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے اور ہر بننے والی چیز استعمال ہوتی ہے. چھوٹا موٹا تو استعمال ہو رہا ہے, چھوٹا موٹا بم اب آخری رہ گئے ہیں بڑے, وہ جب استعمال ہوگا دنیا ختم. اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کہا تھا دوسری جنگ عظیم میں یورپی تہذیب ادموی ہو گئی, تیسری جنگ عظیم میں یورپی تہذیب صفحہ ہستی سے مٹ جائے. پھر لوگ اتنا اسلحے سے ڈر جائیں گے کہ چھوٹوں کے ساتھ جنگ کریں گے, چھوٹوں کے ساتھ ڈنڈے اور چھوٹے کے ساتھ جنگ کریں گے, لوہے کی چیز اپنے ساتھ نہیں رکھنا گوارا کریں گے یار کدھر پھر نہ مصیبت پائیں گے. یورپ ایسا جو تحقیق کی تھی جی
قرآن پاک جو گل کر دیتی وہ ختمی تے آخری. قرآن پاک فرما دیتا ہے کافر بے وقوف اولئک ھم شر البریہ. ہن جتنے کافر ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، میرا ایک موضوع ہے وہ انہوں نے ضرور سنا ہے. یورپی تہذیب تقلید کے قابل ہے یا تنقید و تردید کے؟ تنقید کے یا تردید کے قابل ہے؟ تنقید، تقلید، تنقید، تردید، تین چیز. ہوں اس دے اندر یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ زیادہ لوگ جو ہیں نا دنیا کی زندگی کا معمولی ظاہر جانتے ہیں. معمولی ایک تو ظاہر جانتے ہیں، باطن نہیں جانتے. باطن نہیں جانتے بالکل. دوسرا ظاہر بھی معمولی جانتے ہیں، پورا نہیں جانتے. اب اس کے تحت امام فخر رازی رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں کہ معمولی ظاہر میں یہ اشارہ ہے، اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ محض لذتیں اور آسانیاں جو بظاہر دنیا کی چیزوں میں ہوتی ہیں وہ تو جانتے ہیں، لیکن ان کے نقصانات نہیں جانتے. اب ایٹم بن گیا ایٹم جی کیوں بن گیا جی؟ اس سے تحفظ مقصود ہے. تحفظ کا ہے ہوگا جب ایٹم جیسی چیز ہوگی ملکوں میں عام تقسیم کرو گے تو تحفظ کیسے ہوگا؟ وہ تو ہر کسی کے ہاتھ میں، جس وقت کسی نے شرارت کر دی بیڑا غرق ہو جائے گا. تحفظ اس میں تھا انسانوں کا کہ اسلحہ بنتا ہی نہ. وہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار شریف، کیونکہ آپ اللہ تعالی نے آپ کے لیے جو کچھ پسند کیا ہے وہ اللہ تعالی نے اپنی حکمت کے تحت اس کو پسند کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ قضیہ اتفاقیہ کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح کے محبوب تھے اور انک لعلی خلق عظیم، وہ خلق عظیم رکھتے تھے، اسی طرح آپ کی تہذیب، آپ کا طریقہ، تمام تر جو کچھ تھا وہ ہر طرح سے عظیم ہے. وہ فطرت کا عین مقتضا ہے. اب یہ یورپی ماحول بنا ہوا ہے، نئی تہذیب ایک چمک رہی ہے، ہر طرف سے چمک رہی ہے، لیکن اقبال کہتے ہیں وہ بزم عیش ہے مہمان یک نفس دو نفس. وہ بزم عیش ہے مہمان یک نفس دو نفس. چمک رہے ہیں جس مثال ستارہ جس کے ایاغ، جس کے پیالے ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں. بزم عیش شراب کی ہوتی ہے نا، اس دنیا کو اسی طرح کہا ہے وہ بزم عیش ہے جی. اور اس کے جو ہے نا وہ پیالے وہ چراغ ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں. ہر طرف سے رونق ہے نا، ہر بندہ خوش ہوتا ہے، کمال ہے بھی ترقی. لیکن وہ کہتا ہے ایسی تہذیب جو ہے نا، یاد رکھنا وہ ایک دو لمحوں کی مہمان ہوتی. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ کی خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. اب یہ ناپائیدار دنیا کیونکہ غیر فطری ہے. دیکھو نا، اب ایک تیز رفتار گاڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حکمت اور فطرت کے نظام کے اندر تیزی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرما دیا سبحان اللہ العجلۃ من الشیطان والطانی من اللہ. فرمایا تیزی شیطان کی طرف سے ہے اور آہستگی رحمان کی طرف سے. یہ فطرت کا آپ سمجھا رہے ہیں کہ جب تیزی آئے گی. اب دیکھو میں کل بیٹھا ہوا تو دوست کی گاڑی میں نے کہا بھائی بات یہ ہے، یہ اس کا جو کچھ ہے نا تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز اس کی نہیں ہے، تمہارے قبضے سے باہر ہے. اس کی کوئی چیز خراب ہو گئی، آپ اندر جو مرضی تڑپتے رہے، یہ اپنا کام کر دے گی. اس وجہ سے تیری مہربانی اس کو آہستہ چلا. چلو جتنا فطرت کے قریب ہو سکتے ہیں اتنا تو ہونا چاہیے. تو اس میں تیزی ہر چیز میں. اب دیکھو قدرت والا ہمیں چاہتا ایک لمحے کے اندر تیار کر کے انسان فوراً یا پیدا ہوتے یا جوان ہو جاتے، کہ نہیں کر سکتا. بالکل ایسے ہے کون کا زراعت کا، کاشتکاری کا نظام دیکھو، نباتات کا، یعنی نباتات ہیں، حیوانات ہیں، جن آپ آہستگی دیکھیں. تو آپ کا فرمانا یہ برحق ہو گیا کہ آہستگی رحمان کی طرف سے ہے. بے شک
اب تیزی شیطان کی طرف سے، اب تیزی جو شیطان کی طرف سے وہ خلاف فطرت ہوئی اور اس میں نقصان ہوا. اسی لیے کہتے ہیں جلدی کا کام شیطان کا. ہاں صاحب میں بزی ہوں، مجھے بعد میں کال کیجیے. شیطانی چرخا بھی بولتے ہیں اس کو. شیطانی چرخا جتنا یعنی تیزی اس نے پیدا کی ہے اتنی ہلاکت زیادہ ہے. جتنا تیزی زیادہ ہے اتنا ہلاکت زیادہ ہے. جتنا آہستگی ہوگی، اب فارمی چیزیں جتنا ہے، کیوں ڈاکٹر کہتے ہیں یہ فارمی چیزیں نقصان دیں؟ فارمی مرغا نہ کھائیں، فارمی گھی نہ کھائیں، وہ فارمی یعنی اس میں تیزی آ گئی نا. میں نے یعنی یہاں پر ایک بات یہ کی کہ یہ بتاؤ کہ جتنا علم زیادہ ہوگا، حکمت زیادہ ہوگی، قدرت زیادہ ہوگی، چیز اتنا مضبوط بنے گی نا. جتنا علم کم ہوگا، حکمت کم ہوگی، چیز اتنا ناقص ہوگی کہ نہیں؟ یہ تو اصول کی بات ہے. ایک آدمی جتنا علم حکمت زیادہ رکھتا ہے اتنا مضبوط اور محکم چیز بنائے گا. ایک آدمی کم رکھتا ہے علم، ہر بات ہے وہ بیچارہ ایسے کھڈونے والی بات. تو اللہ تعالیٰ کے علم حکمت کے ساتھ کے تو کچھ کسی پاس ہے ہی نہیں. جب ذرا برابر علم تو اب اس کی ایجاد اور تخلیق کے ساتھ چلنا چاہیے تھا، نہ کہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش. سائنسدان نے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، فارمی سودا تیار ہو گیا، بربادی ہوگی صحت کی، ہر چیز کی. یہ حکمت کے خلاف نظام سارا بنا ہوا، فطرت کے خلاف ہے، یہ چل نہیں سکتا. یہ مصنوعی چیز ہے سارا، یعنی پائیداری اس میں نہیں ہے. یہ خود سائنسدان گھبرا رہے ہیں، کتابیں ان کی گھبرا رہی ہیں، وہ پریشان ہیں یار کیا بنے گا کیا بنے گا کیا ہوگا. بے وقوفی ان کی یہی ہے کہ انہوں نے اسلحہ تیار کیا. آج بھی اگر ان کو عقل مل جائے نا تو یہ سارا اسلحہ اٹھا کر سمندر دوز کر دیں. ایمان سے میں کہتا ہوں صبح اگر دہشت گردی ہو جائے میں پکڑ لوں. اگر وہ کام کرنا نہیں ہے، وہ کسی نے کرنا نہیں ہے، وہ تو غلامی ذہن بنے ہوئے ہیں، بس چل رہا ہے. اب وہ اپنی ہلاکت دیکھو نا. تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں سے آپ ہی خودکشی کرے گی. اپنے ہاتھوں سے آپ خودکشی اور کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی بلڈنگ ہے یار، 150 مطلب منزل ہے اس کی، 160 منزل ہے، 160 منزل ہے، اور ایک بم کے ساتھ ختم ہو رہا ہے سارا نظام. یار ایمان سے بتاؤ، پھر وہی بات ہو گئی کہ تمہاری تہذیب اپنے آپ ہی خودکشی کرے گی. کر رہی کہ نہیں کر رہی؟ کوئی دنیا کا نظام سارا بنا کر خود ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اس کو خود تباہ کر رہے ہیں. اور جب ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہر بنی ہوئی چیز استعمال ہوتی ہے، جب ایٹم استعمال ہو گئے. اور قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اس نے روکا تھا. یہ اپنے ہاتھوں اپنے ہاتھ ہے ہلاکت میں ڈالنا کہ نہیں؟ کیوں بنا رہا ہے؟ ایک چیز انسان کی تباہی کے لیے. تمہیں پل معلوم ہے یہ اتنا ظالم چیز ہے کہ اگر غلطی سے میں بھی ایسے ویسے اوپر نیچے اس کو ہاتھ چھیڑ بیٹھا اور ہاتھ لگ گیا تو اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ حضرت کی غلطی ہو گئی ہے. اس نے کہا نا میں اب تمہیں دکھاؤں گی کہ تم نے کیا غلطی کی ہے. تو اتنا خطرناک چیز بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت نہیں تھی. آپ کو معلوم ہے کہ آپ تو مٹھی بھر اگر کنکریاں لیتے ہیں وہ ایک بم سے کام کر سکتی ہے. ایسے پھینکتے اور سارے اندھے ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ آنسو گیس نہیں پھینکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آنسو گیس سے بھی کیا ایک مٹھی پر ریت اور سب کے اندھا کر دیا. ایک کنکری یار کیسی ابابیل کنکری اٹھا رہا ہے نا. کتنا بڑا ہاتھی ہوتا ہے، اوپر بندہ بیٹھا ہوا ہے، بندے کو چیرتی ہوئی ہاتھی کو چیرتی ہوئی نہیں چلی گرتی ہے کنکری. تو ذات کے سامنے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہتا رہتا ہوں کہ جس چیز کو حاصل کرنے میں یورپ والے سالوں کے سال لگا دیں، ہزاروں انسانوں کو مصیبت میں مبتلا کر کے پریشانی میں پھر جا کر حاصل کریں کوئی چیز، تو اللہ تعالیٰ کے نبی تو نبی رہے، اللہ کے ولیوں کے ارادے سے وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے. اب میں حیران ہوں، امام مسلم شریف حدیث کی کتاب ہے، اس کی شرح لکھنے والا امام نووی
اگلے دن ان کو پڑھ رہا تھا کہ آپ حدیث لکھتے لکھتے نا چراغ شریف پڑا ہوا تھا, حدیث لکھتے لکھتے چراغ بجھ گیا, تو آپ کی انگلی شریف شہادت کی الٹے ہاتھ کی وہ چراغ کی طرح جلنے لگ گئی. اب جتنا دیر لکھتے رہے وہی جلتی رہی. ابھی بات سے بتاؤ نہ کوئی چراغ بنانے کے لیے, ایک بلب بنانے کے لیے پوری فیکٹری کا نظام چاہیے کہ نہیں؟ 300 بندہ ادھر مزدور چاہیے. 300 بندہ پہلے پتہ نہیں کتنا مصیبتوں میں مبتلا ہوگا, پریشانیوں میں اور اندھیرے میں ہاتھ مارے گا, پھر جا کر ایک روشنی کا بلب حاصل ہوگا. اور کجا ایک انگلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو چھڑی پکڑاتے ہیں, وہ ٹیوب لائٹ کی طرح جلنا شروع ہو جاتی ہے, گھر تک پہنچتا ہے, چھڑی کے ساتھ ہی پہنچ جاتا ہے. بتایا گیا ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے, یہ مادی کوئی چیز نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام یہ سب ایجادات کر سکتے تھے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کوئی آدمی اچھی روش جب چلاتا ہے تو وہ بھی اب حصہ پاتا ہے, اگر بری روش چلاتا ہے تو وہ بھی حصہ پاتا ہے. جتنے کریں, اب حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے قابیل جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا, اب جتنے قتل ہو رہے ہیں دنیا میں سب کی سزا ان کے بعد, ان کو ملنے کے بعد اس کی طرف ضرور جاتی ہے, موجود ہو گیا, کیونکہ وہ پہلی روش چلانے والا ہے, آغاز کرنے والا. من سن فی الاسلام سنتا سیئہ, جو برا طریقہ ایجاد کرے گا اس کو فرمایا جتنے کرنے والے ہوں گے سب کا عذاب ملے گا, اور جو کرنے والے ہیں ان میں کمی نہیں آئے گی, وہ ان کو اپنا پورا ملے گا اور پھر سب کا اس کو ضرور ملے گا. تو ایمان سے بتایا اب جتنا یہ چیزیں ہیں ان کا برا استعمال بھی اچھا بھی ہے, ایسے ہے نا. اب یہ میرے خیال میں موبائل جتنا برا استعمال ہوتا ہے اتنا اچھا نہیں ہوتا, زیادہ برا استعمال ہو رہا ہے. جو بنانے والا ہے حصہ تو اس کی طرف بھی جا رہا ہے, کیونکہ دے تو وہی رہا ہے نا. تو اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ بناتے کیسے کیسے اللہ تعالیٰ یہ بات گوارا تھی کہ اگر کوئی آدمی اس سے زنا کا کام کر رہا ہے اسی موبائل سے, وہ حصہ اس کی طرف جائے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ان سے پسند ہی نہیں. بات یہ سارا شور ڈالنے والے ہیں, علم و حکمت سے خالی ہیں. تعلیم انگریز, وہ میں پڑھ رہا تھا کہ رسالہ, اس میں وہ پروفیسر ہے, وہ لکھ رہا ہے کہ وہ تعلیم صرف اتنا دیتے ہیں جس سے ان کے میڈیا کی بات گفتگو لوگ سمجھ لیں بس کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں تمہیں. رہا مسئلہ تحقیق کا, جس سے پھر آگے درست نادرست غلط اور ثواب کا فیصلہ کر سکیں, یہ اس طرف وہ جانے نہیں دیتے. اور باقی دیکھ لیں, میٹرک ضروری ہے, میٹرک ایف اے, اس سے میڈیا کی گفتگو بندہ سمجھ لیتا ہے وہ کہہ کیا رہے ہیں, ہمیں کیا رہنمائی اور ہدایات دے رہے ہیں, کیا کیا شرارتیں ہمیں سکھا رہے ہیں, یہ سب سمجھ جاتے ہیں. مجال ہے اس سے اوپر کو سمجھ سکتے. ہمارے اقبال یہی روتے رہے کہ ہمیں وہ صرف اپنا اکبر کہتے ہیں کہ تعلیم ہمیں وہ دی جاتی ہے جو فقط سرکاری ہے, عقل وہ تعلیم ہمیں دی جاتی ہے جو فقط سرکاری, عقل وہ سکھائی جاتی ہے جو فقط بازاری ہے. عقل بازاری, تعلیم سرکاری, اور تو کوئی کرنا نہیں ہے نا. یہ تو سوچ اپنے اندر پیدا ہی نہیں کرنی کہ یار کوئی نفع نقصان تو سوچے نہیں, بس صرف یہی ہے کہ یہ اس کی مان رہا ہے, وہ اس کی مان رہا ہے, وہ, اور سلسلہ جا کر اقوام متحدہ پر ختم ہو رہا ہے. اور وہاں ان کی 5 ویٹو پاور ہیں, وہ 5 کافر ہیں. انہوں نے کہنا ویٹو پاور, اندازہ لگائیں یار کتنا ظلم عظیم ہے کہ نیچے جمہوریت, اوپر ویٹو پاور. یہ کیا جوڑا بھائی؟ نیچے تو کہنا ہے بھی اکثریت کی مان ہے, اوپر کہنا ہے نہیں جی 5 ملک ہیں لیکن وہ ویٹو ہے, ویٹو پاور ہے, وہ پاور ہے ان کی, ویٹو جو ہے نا وہ ماننا پڑے گا آپ کو. وہ جو تردید, یعنی پنجابی میں اسی تو مننا گے, ایسا تو نہیں مننی, تو مننی پڑنی, ایسی جو آخان گے تو کرنی پڑنی, یہ ویٹو پاور ہے. تو اور پھر انیس کے کہتے ہیں ایمان سے بتایا ہے جہاں کوئی نہیں بولتا یار کیسی عجیب بات ہے, تم نیچے جمہوریت اکثریت کی بات کرتے ہو, اوپر 5 کی بات ہو رہی ہے, یہ کیوں؟
حالانکہ ملک تو زیادہ ہیں، یعنی جو ان کے محکوم بنے وہ زیادہ ہیں اور جو حاکم بنے وہ کم ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری مانو. تو اسی وجہ سے اتنا دیتا دلیری کے ان کو پتا ہے یار نیچے غلامی چل رہی ہے، ہماری مانیں گے بس، ہم جو کہیں گے مانتے رہیں گے. یہ تو کسی نے سوچنا ہی نہیں ہے نا کہ یار یہ ہمیں وہ اقبال جیسے بندے اب کہاں، یعنی مفکرین جو ہیں ہمارے وہ تو ختم ہو گئے. مفکرین تو نہیں رہنے دیے، فکر ختم ہو گئی. مولوی ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، کوئی نماز کے اندر، کوئی روزے کے اندر، کوئی کسی بات میں، کوئی کسی بات میں. یعنی جس اسلام کی اجازت یورپ میں ہے یہاں مولوی اسی پر خوش اور راضی ہیں. ایسے ہی یہ ان کا یعنی یوں سمجھیں جس طرح کے اجازت شدہ منظور شدہ اسلام منظور شدہ اس وقت مولویوں کے پاس اور دنیا کے اسلامی ممالک میں جتنا اسلام رکھا ہوا ہے یہ یورپ کا منظور شدہ ہے. منظور شدہ کال بیک کرتا ہوں. صحیح بہت زبردست منظور شدہ ٹی وی پہ آج کل اتنے وہ عالم استغفر اللہ پتہ نہیں کیا منظور شدہ اسلام. ان کا منظور شدہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ اتنا ہے کہ 3 چیزوں میں اسلام کا کوئی کام نہیں ہے دین کا، نہ عیسائی دین کا، نہ ہندو دین کا، نہ اسلام دین کا. 3 چیزوں میں کوئی تعلق نہیں سے سیاست، معیشت، معاشرت، جس کو دنیاوی معاملات کہتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ دین کا کوئی تعلق نہیں ہے. باقی نماز روزہ ہے اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے وہ آپ کا ذاتی معاملہ، ذاتی معاملہ پڑھو نہ پڑھو ادھر نہیں سی آنے. حالانکہ آپ تو جانتے ہیں خوبی سے کہ صاحب اسلام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ادخلوا فی السلم کافہ، تو سبحانہ کا توبہ و خطبات الشیطان، وہ تو زندگی کے کسی شعبے کو باہر جانے نہیں دیتے. اور پھر زندگی دنیا تو ختم ہوگی، پیچھے نماز روزے کا کیا ہے حضرت جی؟ وہ زندگی کے کسی شعبے کو نہیں جاننے دیتا اور یہ پوری زندگی باہر رکھ لی. پیچھے جو ہے وہ تو زندگی کیا ہے؟ دن کے اندر 5 نمازیں یار کیا ہیں؟ سال کے بعد مرضی ہے حج کر لیا. منظور شدہ اسلام ہے. اسی وجہ سے اقبال نے کہا تھا ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام کی آزادی کا یہی ملا نام سمجھا ہوگا کہ سجدہ میں ماشاء اللہ جی ہمیں. یورپ میں اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، وہ کون سا اسلام پھیل رہا ہے؟ یہی تیری نماز والا بس. اور بتا، اور تو ادھر نہیں چل سکتا، ادھر نہیں چل سکتا، کسی طرف نہیں چل سکتا. حتیٰ کہ انگریزوں فرنگیوں نے لکھ دیا، انہوں نے کہا اسلام کی اگر بات کرو حقیقی اسلام کی تو ہم دنیا کے کسی کونے میں ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتے. یہی بات بتا رہا تھا میں، کیا تھا میں کہ پوری اسلامی دنیا میں ایک جگہ بھی کسی حکمران جو ہے مسلم ایمان والا نہیں ہے، وہ گوارا نہیں کر سکتے. وہ نہیں کیوں؟ اصل بات ساری انہوں نے لکھی ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں نہ مذہب سے بھی تعلق ہے، نہ کسی سے، نہ عیسائیت سے، نہ کسی سے، ہمیں اپنی حکومت سے. لارڈ میکالے نے کہا تھا ہمارے سکول کھولنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ذہن کو کنٹرول کرنا تاکہ ہماری حکومت کا کام ہو. فکر و عمل میں انگریز ہوں، نسل میں ہندوستانی یا مسلمان ہوں، اور فکر و عمل میں انگریز ہوں. اب وہی اس نے نہیں، یعنی ان کا مقصود صرف اپنی حکومت ہے. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ اصل حکومت کے ذریعے ہی تمام مقاصد اچھے ہوں یا برے بروئے کار لائے جاتے ہیں، حاصل کیے جا سکتے. بالکل ایسے ہے نا. بالکل. اب اسلام کیا ہے؟ سبحان اللہ، وہ اسلام کو بنیاد پرست کہتے ہیں. بنیاد پرست واقعہ ہے، یہ بنیادی بات کر رہا ہے کہ قاتل المشرکین حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ. کہ اللہ فرما رہا ہے کہ کافروں سے جہاد کرو، اس کی غایت کیا بتائی، کیوں کرو، کہاں تک کرو، کہ فتنہ ختم ہو جائے. کیا ختم ہو جائے؟ فتنہ. فتنہ کس کو کہا ہے حضرت؟ فتنہ
कुफ्र को नहीं कहा, और ना ही कुफ्र को खत्म करना ये इस्लाम का मंशूर है। अगर इस्लाम का मंशूर कुफ्र को दुनिया से खत्म करना होता, सफाई हस्ती से मिटाना होता, पहले नंबर पर अल्लाह ताला शैतान न पैदा करता जो कुफ्र का पीर है, बुजुर्ग है। दूसरे नंबर पर अगर कुफ्र को खत्म करना मकसूद होता तो अल्लाह ताला जिम्मी बनाने की इजाजत न देता। अल्लाह ताला ने काफिरों को जिम्मी रखने की इजाजत दी है ना, इस्लाम में हुक्म है कि काफिर कैदी करके उनको तुम जिम्मी बना सकते हो, उनसे जिजिया वसूल करो, रहे वो अपनी इबादत करते रहे। ये क्यों? अगर कुफ्र खत्म करना मकसूद होता तो ये इजाजत कैसे दी जा रही है? फितना कहा है, इसी वजह से हमारी किताब तफसीरों में लिखा है कि हुकूमत व शौकत कुफार, ये फितना है कि जब उनकी हुकूमत कायम होगी तो हुकूमत जो है जराइम होते हैं फितनों से पैदा, और फितने बनते हैं कुफ्र की हुकूमत से। अल फितना तो अकबर मिनल कत्ल, कुरान में है, फितना कत्ल से भी बड़ा है। दूसरे मकाम में है वल फितना तो अशद्दो मिनल कत्ल, सख्त तर है, उससे भी मजबूत ज्यादा है। एक फितने से जितना तबाही हो सकती है कत्ल से बाद औकात नहीं होती। ऐसा है कि नहीं? मसलन एक औरत है कि एक किसी की औरत जा रही थी, उसको किसी ने छेड़ दिया, अब ये फितना बन गया, उसको उठा लिया, अगवा कर लिया, फितना बन गया। इससे सैकड़ों कत्ल पैदा हो जाते हैं कि नहीं होते? बाज औकात एक कत्ल होता है, सुलह हो जाती है। ये कत्ल हुआ, सुलह के दरवाजे बंद हो गए, चलते गया, उन्होंने इनके मार दिए, वो हमारी असा इन्हें उठा लांगे, वेखे जाएगी, वेखे असा खानदान तबाह होते वेखे नहीं। एक औरत दे फितने थे, बुजुर्ग फरमाते ने तीन होंदे ने फितने, ज़र ज़न ज़मीन। हुण फरंगी निजाम विच वेखो उन्हें किवें फितने कायम रखे ने हुकूमत ने, यानी उहदे निजाम दे विच फितने कायम ने। फिर फितने तो जराइम पैदा होंदे ने, ते जराइम दे उत्ते आण के ते फिर सजावां ने, गिरफ्तारी है, कानून ने असला, फितना दे सदे बाब वास्ते कोई नहीं। हुण औरत एक बहुत बड़ा फितना है, बहुत बड़ा फितना है। जितना इसके फितने होने अखीर हो गई, इन्ना कैदा कुन्ना अजीम, कुरान ने फरमा दिया तुम्हारा मकर तो अजीम है। और अल्लाह ताला फरमा रहा है शैतान के बारे कि इन्ना कैदा शैतान काना ज़ईफ़ा, शैतान का मकर कमजोर है, औरत के मकर को अजीम कह रहा है। औरत का मकर था ना, अभिमान से कहा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ, औरत का मकर, औरत का फितना है। देखें कि उस फितने से पहले नबी का बेटा कत्ल कर रहा है भाई को। अब औरत के फितने को जितना इस्लाम ने इसका सद्देबाब किया, फितना खत्म हो जाए, जराइम क्यों पैदा हो? एक औरत बाहर निकली, हसीन और जमील है, ये जिस तरह की है, लोगों की आंख पड़ी, जो कमीने ज़हन किया उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अच्छा फिर आज तो फिर ठीक नहीं, चलो कल फिर वेखी जाएगी, कल उन्हें चुकी तो लै गए। अगवा बराए अगवा कीता है तां जुर्म, कतल अगों जिना जबरदस्ती कीता है तां जुर्म, अगों अगर कत्ल कर देता है तां जुर्म। 3 जुर्म पैदा हो गए एक औरत के बाहर निकलने से। अगर यही घर में होती, यहां तक नौबत न आती, तो इस्लाम ने नमाज पढ़ने से रोक दिया मस्जिद में। खुदा का घर है यार, हजरत सैयदना फारूक आजम रोक रहे हैं, और अम्मा आयशा को पता चलता है, वो फरमाते हैं अगर इनकी जगह रसूलुल्लाह होते वो भी यही फैसला फरमाते, क्योंकि वो हाकिम थे, खैर खा थे, लोगों को समझते थे कि इनकी खैर खाई इसी में है कि फितने का दरवाजा बंद कर दिया जाए ताकि जराइम पैदा ही ना हो। लेकिन फरंगी लानती ने देखो क्या कर रखा है, औरत को दिन ब दिन होए ऐसे तरीकों के साथ पेश कर रहा है कि बूढ़े से बूढ़ा 100 साल का खांगड़ जो है ना, वो भी कहे हाय काश मैनू ही लभ जाती, नहीं तो मैं चुक जरूर लांगा, मेरे को भावें हिलिया भी नहीं जाता।
یعنی اس حد تک اشتعال پیدا کر دینا. آخر فطرت ہے حضرت جی, اس کو کیسے روکیں؟ یہ نہیں ہے فطرت. اب اسلام نے کتنے جرائم کا دروازہ بند کر دیا ایک فتنے کا دروازہ بند کر کے. فرنگی نے ایک عورت کا دروازہ کھولا, پھر روزانہ عورت کے پیچھے روزانہ جو کچھ فسادات ہوتے ہیں بیان سے باہر ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ اچھا, پھر زمین ہے, زمین پر بھی قتل عام ہوتے ہیں. اسلام یہ فرماتا ہے کسی کی زمین پر کوئی قبضہ نہیں جما سکتا. حکومت کا فرض بنتا ہے اگر کوئی قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ صرف تحقیق کرے کہ اس کا قبضہ ہے, ملکیت نہیں ہے. حکومت کا فرض بنتا ہے کہ نہیں اس کو اٹھائے. چل بھائی تو کون ہوتا ہے اس کے مالک. لیکن یہاں پر قبضہ واپسی, کسی کا قبضہ چھڑانے کا کوئی قانون نہیں انگریز کے پاس. قرضہ ہے, زر, تیسرا زر ہے, سونا, مال پر کیا ڈکیٹیاں مال پر ہوتی ہیں, چوری مال پر ہوتی ہے. پھر اس میں ڈکیٹی میں قتل ہو جاتے ہیں, چوری میں قتل ہو جاتے ہیں, اغوا پر تاوان ہوتا ہے, کیا کیا, یعنی پیسے کے دولت کے پیچھے کیا کچھ نہیں ہوتا. اب اتنا بڑا فتنہ ہے یہ, قرضے کی واپسی کا کوئی قانون نہیں. کسی کا قرضہ دبا کر کو بیٹھا ہوا, بس مکر گیا جی مکر گیا. ایسے ہے کہ نہیں؟ اس نے فتنے قائم کر رکھے, فسادات کرتے. جب لوگ فساد میں مبتلا ہوتے ہیں اس وقت آ جاتا ہے قانون حرکت میں, پکڑو بھائی. اب تھانہ کھا رہا ہے, کچہری کھا رہی ہے اور جیل بھر رہی ہے, 25 سال پیشیاں چل رہی ہیں. اسی وجہ سے ایک پرانا وکیل تھا سپریم کورٹ کا, اس نے کتاب لکھی, اس کا نام کتاب کا اس نے لکھا برطانیہ کا قانون تمام فسادات کی جڑ. سپریم کورٹ کے وکیل میرے پاس پڑی اندر ہے, تو چھوٹی سی لیکن اس نے کمال کی, ایسی نشاندہی کی اس نے. قرآن نے کیا فرمایا تھا؟ فتنہ ختم ہونا. فتنہ کس کو کہا تھا؟ کفر کی حکومت. وہ ختم ہو کرو, جہاد کا مقصد. اگر لڑائی تم کر رہے ہو اور حکومت ان کی قائم ہے تو پھر تمہاری لڑائی کسی کام. فتنہ تو اسی طرح ہے. اب یہ سارے جو بندے رو رہے ہیں یہ قانون اور نظام کیا. میں ایک موٹی سی مثال بتاتے ہیں, جمہوریت کے متعلق آپ کو بات کرتا ہوں. ایک آدمی امیدوار ہے, الیکشن لڑنا چاہتا ہے. اگر وہ کہے کہ یار جتنے یہاں پر جرائم پیشہ لوگ ہیں, چور ہیں, ڈکیٹ ہیں, زانی ہیں, شرابی ہیں, منشیات فروش ہیں, فلاں جتنے ہیں, جھوٹے ہیں, ملاوٹ والے ہیں, میں سب کے مخالف ہوں, سب کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ابھی خان سے بتائیں وہ جیت سکتا ہے؟ جیتنا تو ہر بندہ چاہتا ہے. جو بھی امیدوار ہوتا ہے اس کی توقع تو جیتنے کی ہوتی ہے کہ نہیں. اب جیتنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں جس وقت تک کہ وہ سب جرائم پیشہ لوگوں کی حمایت نہیں کرتا. اگر وہ جرائم پیشہ کی مخالفت کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنی بڈھی جی جو ہیں وہ بھی ووٹ نہ دیں, بلکہ کہہ دیتے ہیں یار شریف بندہ انہوں اپنی بڈھی ووٹ نہیں دینا. یہ بھی کئی بار لوگ کہہ دیتے ہیں. ہوں ایمان نال دسو کہ جدوں ادھر جمہوریت ہے اکثریت. اب اکثریت اس نے حاصل کرنی ہے تو جرائم پیشہ جتنے ہیں سب کی حمایت کرے گا. اگر یہ حمایت نہیں کرے گا تو اکثریت نہیں ملے گی. اکثریت حاصل نہیں ہوگی تو جیتے گا نہیں. اس کا صاف مطلب ہے کہ سب کی حمایت کرے گا تو پھر جیتے گا. یہ سب جرائم پیشہ کی حمایت کس نے کروائی؟ نظام جمہوریت نے. اب بتائیں جب حکومت ہی جرائم پیشہ کی مکمل حمایت کر رہی ہے, قانون اور نظام ان کو مجبور کر کے حمایت کروا رہا ہے, فسادات کیسے ختم ہوں گے؟ اسی وجہ سے 5 سال کے بعد کام بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. کہ کم ہوتا ہے. مولوی طبقہ جو ہے وہ اپنے سجدے میں کوئی رائیونڈ کا استعمال کر لیتا ہے, کوئی کچھ کر لیتا ہے.
خدا دا جو اسلام ہے اس کی روح کو نہ کوئی سمجھتا ہے. اسلام کہتا ہے نہ لڑ نہ کچھ. ایمان سے میں کہتا ہوں نہ اسلحہ اٹھاؤ ظالموں. میں نے لوگوں کو فساد میں مبتلا ظالموں کتنے فسادی لوگوں کے ساتھ مل کر فساد کر رہے. تم اسلام کی دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. یہ اخبار پر روزانہ آتا ہے بہترین جہاد جابر سلطان کو حق کلمہ حق کہنا ہے. یہی ہے نا, لڑنا تو نہیں کہا, تو یہ حق تو کہہ لیں. ایمان سے بتاؤ جو حق کہہ نہیں سکتے کیا لڑیں گے, کیا کی اور کیا کریں گے. جی معلوم ہوا جو یہ قدم اٹھا رہے ہیں وہ اسلام کا نہیں, اور جو اسلام کا قدم ہے یہ ظالم اٹھا نہیں رہے. فقط حق کہو, ایمان سے کہو. اگر یہ یعنی اسی پر آ جائیں پتہ نہیں کتنے فسادات ختم ہو. صحیح بات. صرف کہنے پر آ جائیں کچھ نہیں کرتے. اور تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. حق کہو صبر کرو. یہ نہیں ہے کہ پھر جب آ جائے مصیبت تو آپ کہو لوگ اٹھو اسلحہ ساڑ دو مار دو کر دو. یہ کیا, یہ قرآن کا حکم تو نہیں ہے. قرآن تو یہ فرما رہا ہے وتواصوا بالحق بالصبر. صبر کرو. اگر حق کہتے تو صبر کرو, اپنی جان پر برداشت کرو. جی یہ الٹے لوگ ہیں, انہوں نے دین کو الٹے. اسی وجہ سے یہ میں کہتا ہوں یار ریونڈ میں اجتماع ہوتا ہے تو دعا ہوتی ہے اللہ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا. کچھ شہبال میں ہوتی ہے, کچھ سب پگڑی والوں کے اجتماع میں ہوتی ہے یا اللہ پاکستان کو امر. 100 بم بڑھ جاتا ہے دعا کے بعد 100. ایمان سے بتانا ہر سال دعا کے بعد بم کم ہوتے ہیں ادھر بڑھتے ہیں تو دعا کدھر جا رہی ہے حضرت؟ یہ دعائیں الٹی سنی جا رہی ہیں کیا؟ میں نے کہا یار تمہاری مہربانی تم ایسے دعا کیا کرو اللہ پاکستان کو تباہ کر دو ہو سکتا ہے بچ جائے. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اللہ تمہاری الٹی سنتا ہے. کہتے کیوں؟ میں نے کہا تم نے دین کو الٹا کیا. سیدھا دین تھا. قرآن پاک میں ہے نا یبغونہا عوجا عوجا. اللہ فرماتا ہے میں نے تو دین سیدھا دیا ہے, یہ ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں. یبغونہا عوجا, انہاں دین نو ٹیڑھا کیتا ہے. ٹیڑھا اصل کر دے نے حکومتاں دے پیچھے لگ کے. وہ آندے نے یار جویں اسی کریے اوویں دین بناؤ. یہ آندے نے ٹھیک اسی مڑ دعا ہی کرنے ہیں یا اللہ یہ فلانے آئے ہوئے ہیں فلانے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ چوری صاحب آئے ہوئے ہیں وزیر صاحب آئے مشیر صاحب. یا اللہ کریم برکت دے ان کو برکت دے. یا اللہ مان جا راضی ہو جائے ان پر. یا اللہ ان کی مان لے. اونچی آواز نال آمین آکھدے نے. اس واسطے آکھدے نے وہ آندے نے واہ بھائی واہ مولوی رب دے دوالے ہویا ہے. آندا تو من انہاں نوں نہیں منانا. اے نہیں آکھن گے یا اللہ او جڑے آئے بیٹھے جو تسی رب دی مان لو. یا اللہ ان کو سیدھا کر دینا. یا اللہ تو مان جا. طارق جمیل نہیں یا اللہ تو مان جا. آہو میں کہ انہاں نہ مناویں اے ایتھے ہی رہن گے. انہیں پھر آپ ہی آخنا آمین ہر سال میں شریف. جی ایک بار یہ کہہ دینا تسا خدا دی مان لو. انہیں آخنا سلام علیکم. اصا جی منتے ہوں ساڈا اپنے پنڈ کا مول بھی نہیں دس سکتا تینوں تیرے کو ضرور آنا سی. ابھی مننی ہی نہیں. یہ سونا جی میں آدھے نا چور کتی رہی کھڑی. چور کتی رہی. قبلہ 2-3 بار اریسٹ بھی ہوئے ہیں. صرف بیان کرتے ہیں ان کو بیان میں پابندی سننا نہیں چاہتا. حالانکہ سن بھی نہیں سکتے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ بھی ان کو گوارا نہیں ہے سننا. لیکن جب پتہ نا جان رب کے قبضے میں یہی میں تو جو ہے نا باقی تو اوپر نیچے زبر پیش ہے نا. میں کہتا رہتا ہوں جو ظالم کسی کو بھی حق کہنا گوارا نہیں کرتے. 10 کلاشن کوفوں میں بیٹھا ہوا ہے, 20 کلاشن ظالم و اسلام کو بدنام کر رہا ہے. لوگ کیا کہیں گے یار.
ہمارے تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مبارک جان پتھر کھاتے رہے. تم ظالموں کو سمجھ نہیں لگتی. 10 کلاشن کو جب کافر دیکھیں گے کہیں گے یار یہ نبیوں کے وارث بیٹھے ہوئے ہیں, تو نبی ان کے ایسے تھے. اب کیا پتا کیا کہیں, یہ بدنامی نہیں ہے ایمان سے. کمال ہے یار سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریف. اللہ اکبر. دنیا کائنات میں اس کی مثال نہیں پیش ہو سکتی کہ سپہ سالار ہو, ساری فوج کا سردار ہو, جنگ میں گھوڑے کی بجائے خچر پر سوار ہو. جب بھی آپ جنگ میں گئے ہیں خچر پر گئے ہیں. کوئی مائی کلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑے پر ثابت نہیں کر سکتا. کیوں کہ وہ سست جانور ہے. گھوڑا چست جانور ہے. جنگوں میں پھرتیلا وہ شمار ہوتا ہے اور وہی استعمال ہوتا ہے. اس پر کیوں بیٹھتے کہ کہیں یہ کوئی خیال نہ کرے محمد کی ذات پاک گھوڑے کی وجہ سے بچ گئے. گھوڑا تیز تھا, پھرتی سے ایسے نکل گئے ویسے نکل گئے. یا آپ اتنا ڈر یعنی ڈرپوک ہیں, خوف زدہ ہیں, گھوڑے پر بیٹھتے ہیں نہ. ایسے جانور پر بیٹھو جس سے پتہ چلے کہ میں جانور کو بچانے والا ہوں, یہ مجھے بچانے والا نہیں ہے. یہ نہ کوئی سمجھے کہ محمد کے دل میں خوف ہے. جو سمجھے رسول اکرم کے دل میں خوف تھا کسی جنگ میں کافر ہو جائے گا. آپ وہ ذات پاک ہیں کہ جن کے ساتھ دور سے بھی غلامی کا رشتہ اگر کوئی قائم کر لیتا ہے تو اس کے دل سے بھی خوف دنیا کا نکل جاتا ہے, جان کا خوف نکل جاتا ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ اولیاء اللہ کی شان نہیں ہے, اور یہ اللہ کی شان ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے ان پر کوئی خوف نہیں. اسی وجہ سے میں بزرگ یہ آج کچھ ایفیہ کو فلان ہے 10 کلاشن کوف ہے, نماز ہو رہی ہے, نماز پڑھ رہے ہیں اور 10 کلاشن کوف پیرا دے رہے ہیں. تو یار یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ اللہ کے ولی ہیں, بے خوف ہیں. میں نے کہا یار گستاخی معاف, یہ حضرت بے خوف ہیں تو 10 کلاشن کوف ہیں. جب پر خوف ہوں گے تو پھر تو مثال رکھنے پڑیں گے. اور یہ نماز ابھی ولی پڑھ رہا ہے, یہ بے خوف نماز پڑھ رہا ہے, ابھی بھی بے خوف ہے. اولیاء اللہ تو جنگلوں میں دریاؤں میں بھی اپنے ساتھ کوئی بندہ نہیں رکھتے تھے. اللہ اللہ اکیلے کر رہے ہیں بلاؤں کے منہ میں بیٹھ کر, کہ نہیں جی. غوث پاک میرا سرکار کسی اپنے مرد درویش کی, پیر میرے علی شاہ سرکار رحمہ اللہ دیکھیں آپ کے آستانے شریف کے ساتھ پہاڑ ہیں, 10 کلومیٹر کا پہاڑ, 10 کلومیٹر روزانہ آپ سرکار کر کے رات کو وہاں چلا فرماتے. پہاڑ سے چلا رات کو فارغ کر کے پھر آپ واپس آتے. 10 کلومیٹر رات کو اکیلا آنا اور اکیلا جانا, اور وہ بھی پہاڑی راستہ. ایمان سے بتائیں تو کہہ سکتا ہے کہ ان کے دل میں خوف ہوگا؟ اللہ کے ولی شیر ہوتے تھے, آج یہ اولیاء چوہے ہیں. بہت شکریہ. ماشاء اللہ بڑی نصیحت کی بات ہے. میں ساتھ باغ لاہور کا لائبریری میں 25 سال پہلے جب بانگی عبد بادشاہ کر چیئر میں میرے میں کہوں 4 سال گزر گئے. آج میں سارے میرے برباد ہوئی. چند میں زیادہ لگتے ہیں کافی خبر. ڈاکٹر دورہ نظر نے اس نے کہا حضرت میں بڑا مشہور ہے, میرے صلاح فرمائی. تو مجھے الحمد للہ 25 سال میں جو آپ سمجھتے ہوں گے, آپ اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ اسلام صوفیاء اور اللہ والوں کے ساتھ قائم ہے, اور صوفیاء اور اللہ والے جو ہیں وہ کسی کے قبضے اور اختیار میں نہیں ہوتے. اللہ ان کو تیار کرتا ہے, جہاں چاہتا ہے بنا لیتا ہے. بے شک انبیاء کا سلسلہ بند ہے, لیکن انبیاء علیہ السلام کے وارثین صوفیاء درویش لوگ جو ہوتے ہیں, مرد حق, جن کا مقصود سوائے اللہ کے اور کچھ نہیں, یہی لوگ ہیں جو اسلامی تہذیب کے وارث ہیں. اسلام انہی کے ساتھ قائم ہوتا ہے.
جن کو اقبال کہہ رہا ہے اب تیرا دور بھی آنے کو ہے فقر غیور، کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے زروسیم. اب ہر بندہ ہرس و حوث کا مولوی ہے، پیر ہے، سوائے ہرس حوث کے کچھ نہیں ہے. اگرچہ انہوں نے دین کا درویشی کا پردہ اوڑھ رکھا ہے، لوگوں کے سامنے یہی ہے کہ یہ دنیا چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے، لیکن اندر سے وہ جتنا دنیا دار ہے بیان نہیں ہو سکتا. کوئی سوال جڑا ادھر تو پروفیسر صاحب کیتا جی. ہاں جی روحانیت انہوں نے سی کیتا سندھ والا پیر دا. ہاں جی ہاں جی سندھ والے پیر تھا کہ میں پوچھا بھی یار یہ سارے پیر جو درباروں پہ بیٹھے ہیں اب یہ گڈیاں لے کے یہ دکانداری چمکا رہے ہیں وہاں پہ سامنے، کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ وہی بات میں تو دعا سنتا ہوں رب تعالیٰ یا اللہ اس بندوں سے ملا دے جو تیرا دین گاڑنا چاہتے ہیں. الحمدللہ بے شمار بندے ایسے سوچ کر پیدا ہو رہے ہیں صحبت سے. یہ ہمارے مرد مومن ہیں نا، لیکن کیا ہے وہ بس اپنے اندر جذبات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کڑن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی راہ نظر نہیں آ رہی کہ کیا کریں. دیکھو جی انبیاء علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے قل انتظروا انی معکم من المنتظرین. محبوب ان کو فرما دے تم انتظار کرو، میں بھی انتظار ہوں. تم اللہ کے حکم کا انتظار کرو، میں بھی اس کے فیصلے کا منتظر ہوں کہ وہ کیا کرتا ہے. جو دین کو سمجھتا ہے اور اس دنیا کے حالات کو سمجھتا ہے وہ یہی کہے گا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، وہی فیصلہ کر سکتا ہے ہمارے حالات کا، ہم اپنے حالات کا فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ ذہن میں رکھنا جن حالات میں آپ پہنچے ہوئے ہیں، دنیا پہنچی ہوئی ہے یا ہم تم پہنچے ہوئے ہیں، آپ کے بس کی بات نہیں، میرے بس کی بات بھی نہیں ہے. صحیح. اگر خود آپ اٹھ کر اس کو سیدھا کرنا چاہیں گے نا تو آپ ہو سکتا ہے آپ کا کچھ نہ رہے. اس میں صرف یہ ہے کہ جتنا دین قائم کر سکتے ہو قائم کرو اور اللہ کے ساتھ قلبی طور پر لگ جاؤ کہ اے اللہ ہم تیرے نظام کے سوا کسی نظام کو پسند نہیں کرتے، حالات ایسے ہیں تو تیری امداد کے منتظر بیٹھے ہیں تو وہ کیونکہ یہ حالات ہے فرعونی. اقبال نے بھی لکھا ہے فرعونی معاشرہ. جس طرح کے فرعون خدا بنا ہوا تھا، اس کے پاس اتنا طاقت تھی، چلو اتنا طاقت تھی اس کے پاس کہ بنی اسرائیل غلام بنے ہوئے ہیں، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں پوری دنیا. اب اس وقت یہ حکم ہوا، ارشاد ہوا موسیٰ علیہ السلام سے کہ جاؤ ان کو کہو اپنے گھروں میں عبادت اپنی قائم کرو، دین اپنا جتنا قائم کر سکتے ہو، فرعون کے ساتھ لڑنے کے قابل تم نہیں ہو، اس کو ہم سنبھالیں گے. آخر اس نے سنبھالا. بالکل. علامہ اقبال نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جب کفر عروج پا کر مسلط ہو جاتا ہے تو اس کے خاتمے کے لیے اللہ تعالی یعنی کفر کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے، انقلاب برپا کرنے کے لیے، تبدیلی لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں دو طریقے ہیں، ایک عذاب کا، دوسرا جہاد کا. جہاد اس وقت جب ممکن ہو، جس طرح کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شریف تھا، اس میں جہاد اس وجہ سے ممکن تھا کہ عرب کے علاقے قبائلی علاقے تھے، بڑی حکومت نہیں تھی. مکہ شریف سے مدینہ شریف آ گیا، یہاں چھوٹی ریاست قائم ہو جاتی ہے. یہ قبیلہ وہ قبیلہ وہ فلاں 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 قبیلے پر روزانہ حملے کر دوسرے تیسرے ہفتے چوتھے وہ ساتھ مل جاتے ہیں، وہ ساتھ مل جاتے ہیں، ملتے ملتے عرب کی ایک وقت آیا حکومت قائم کر لی. پھر آگے دو بڑی حکومتیں رہ گئی تھیں، قیصر کی اور کسریٰ کی. یہی ہے نا، فارس اور روم کی. اب کیونکہ اتنا بڑی عرب پر مکمل حکومت ان کی قائم ہو چکی تھی، اب یہ یعنی اس دنیاوی نظام کے اعتبار سے بھی جو ان کے ساتھ لڑنے کے قابل ہو گئے.
گو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد بھی ساتھ ہوتی تھی، اور 1000 کے مقابل 100 پہ لڑتا رہا کبھی، پھر دو کے مقابل ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے رکھ دیا نا، کہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر 2 کافر ہوں 1 مسلمان ہو تو ہمیشہ یہی جیتے گا، اگر یہ مومن ہے یہ ہمیشہ کے لیے بنا دیا گیا، ورنہ پہلے صحابہ کرام کے لیے یہ تھا کہ 1000 کے مقابلے میں 100، اندازہ لگاؤ یار۔ اللہ اکبر۔ جس وقت یہ ممکن نہ ہو، جس وقت کے اب کے حالات ہیں یا فرعون کے دور کے حالات، تو اس وقت کوئی ممکن نہیں رہ جہاد، اب کے حالات میں کوئی ممکن نہیں۔ آپ اگر اٹھتے ہیں اور اصلاح چاہتے ہیں اپنے گھر میں، آپ کے اپنے گھر میں لڑائی شروع ہو جائے گی، باہر تو باقی سے حکومت کے ساتھ لڑنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے نا، تو کیسے یاد کرو گے جب یہ ممکن ہی نہیں ہے؟ اب اسی طرح اللہ تعالی سنبھالے گا فرعونوں کو۔ مومن جتنا سکول، ٹی وی، ووٹ، یعنی جو بنیادی چیزیں ہیں جن کے ساتھ کم از کم، یعنی جن کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارا ایمان بھی چلا جاتا ہے، ان سے بچو، باقی خدا پر چھوڑو، وہ جانے اس کی، یہ مخلوق اس کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یہ نہ سمجھو کہ کافر اللہ کو عاجز کرنے والے ہیں، روئے زمین میں مجھے عاجز نہیں کر سکتے، جس وقت چاہوں گا ان کو ختم کروں۔ یہ ہے اصل، یعنی اس پروگرام کا کہہ لو کہ جو مسلمان پر اس وقت لاگو ہوتا ہے۔ ایک ورڈ میں کہیں تو جہاد النفس ہے۔ اگر کوئی دعوت دے رہا ہے ادھر لڑائی کی کہ اٹھو ہے فلان کرو، اب سمجھو یہ فتنے باز ہے، اسلام کا دشمن ہے، یہ اسلام کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے۔ اسلام دین حکمت ہے حضرت جی، اندازہ لگائیں کبھی وہ وقت ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چھپ رہے ہیں، یہ تو نہیں کہیں گے کہ ڈر تھا، لیکن اتنا کہیں گے حکمت تو ضرور تھی۔ کبھی وہ ہے، کبھی میدان میں ہے، کبھی غار میں ہے، یار یہ تو آخر اتنا تو سمجھنا چاہیے نا کہ کبھی غار میں ہے، کبھی میدان میں ہے۔ تو جب میدان کا وقت ہو پھر غار میں نہیں جانا چاہیے، جب غار کا وقت ہو تو میدان میں نہیں جانا چاہیے۔ سبحان اللہ، اس وقت تو مومن کا غار کا وقت ہے۔ کوئی سیدھی بات آپ اپنے محلے میں نہیں کر سکتے، گھر میں نہیں کرتے، حل نہیں کر سکتے۔ آپ نے اتنی تقریریں کی ہیں کفر کے خلاف، اس نظام کے خلاف، لوگوں کے اندر وہ چیز نہیں پیدا ہو سکتی کیونکہ لوگ زنگ بھائی بات اتنا جوان صاحب ذہن میں رکھنا، ہمارے اوپر یہ فرض نہیں ہے، یہ جو معاملے ہیں نا یہ ہے غابر، وہی ہے۔ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی واز فرمایا کرتے تھے تو بڑے شدت سے کہتے تھے، دکھ ہوتے تھے، میرا چچا کیوں نہیں قبول کر رہا ہے، یہ کیوں نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے تھے ہدایت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تم پیغام دینے والے ہو، دے دو، ہم جس کا رخ موڑنا چاہیں موڑ دیں گے۔ رخ موڑنے کی بات آ گئی، بات بڑھ جائے گی۔ میرے پاس ایک کارڈ بھرا ہوا ہے، وہ آپ لے جائیں ضرور سنیں۔ ایک لڑکا ہے اس ہندو برادری کا کہ جس میں آج تک کوئی مسلمان نہیں ہوا، اتنا کٹر، یعنی ہندو۔ حیدرآباد کے ساتھ ہے کنڈری، عمر کوٹ، وہاں پر اکیلا لڑکا، چھوٹا، 9ویں جماعت میں سکول جاتا تھا، چھوٹا سا لڑکا ہے، والدین اس کو بت پرستی کے لیے لے جاتے ہیں، بت پوجنے کا جی نہیں کرتا، وہ بت پوجتے ہی نہیں ہے، اس کی عبادت کرتے ہی نہیں۔ سکول میں آتے جاتے ہوئے راستے میں کاغذ اٹھاتا ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ہستی کون ہے، نام محمد لکھا ہوا ہے، یعنی مجبور ہو کر اس کو اٹھا لیتا ہے کہ میرا جی کرتا ہے میں اس کو اٹھاؤں۔ اللہ ابھی ہوا ہے، استاد سے اب روتا رہتا ہے، اندر تڑپ اتنا ہو گئی کہ رو رو کر اس نے آنکھیں خراب کر لی مان سے۔ پھر والدین پوچھتے ہیں یار تو پاگل ہو گیا کیا، وہ کیوں روتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے کچھ
استاد کو کہتا ہے کہ یہ استاد کہتا ہے کہ تیرے اندر کوئی چیز ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بات ہے بہت بڑی، بتاتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا استاد کیا بتاؤں، میرا جی کرتا ہے مسلمان ہوں۔ کلمہ پڑھ لیا، بورڈ پر لکھا ہوا، کسی مولوی سے نہیں، بورڈ پر لکھا ہوا کلمہ شریف پڑھ لیا۔ استاد کہتا ہے بیٹے تو مسلمان ہی ہے، اکیلا اسلام قبول کر لیا، غالباً ساری برادری قتل کے پیچھے پڑ گئی، 60% وہاں کے مسلمان جو تھے انہوں نے کہا بھی واپس ہو جا، بھوکا مرے گا، نہ کوئی سے رشتہ دینا ہے، لڑکا ہے ابھی، بچہ ہے ابھی۔ وہاں کے خیر کچھ ایسے مسلمان تھے جنہوں نے اس کو سہارا دیا۔ اب وہ حکیم ہے، پہلا نام اس کا تھا پرکاش، اب کا نام اس کا ہے محمد اشفاق۔ اس نے حضرت جی کمال ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اندازہ لگائیں، نبی اللہ کے ساتھ محبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا محبت پیدا ہو رہی ہے، بت کو ابتدان نہیں پوج رہا، جیسے وہی بات حضرت صدیق اکبر جاتے پھر ان مشکلات کے اندر قائم بھی رہتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، اور درس نظامی پھر کر لیا، مکمل درس نظامی بھی کر لیا، عمرہ شریف بھی کر لیا، میمن ہے کراچی کا، کیوں اس نے اس کو رشتہ دے دیا، بالکل نہ عمر، اس عمر کا لگتا ہے جیسے یہ بیٹھا یہاں میرے پاس آیا۔ اب ہمارے پاس کیسے آیا؟ کیونکہ ہم بھی تو الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں نیچے سے کاغذ مبارک کو اٹھاتے ہیں، سب ہمارے ساتھی اٹھاتے ہیں، یعنی ہم نے 50-60 قرآن محل بنا رکھے ہیں پورے پنجاب میں، کنویں کھود کر ان کے اندر پھر قرآن پاک علیحدہ محفوظ کرتے ہیں۔ یہ اخبارات جو ہیں ان کو اکٹھے کر کے گندگی میں لبڑے ہوتے ہیں، وہ پھر شہید کرتے ہیں، آگ میں جلا کر اس کی راکھ جو ہے وہ محفوظ کر دیتے ہیں ان کی، اس طرح۔ اب وہ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ابتداء ہی لگن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تعظیم کی ڈال دی تھی، اب کیسے وہ ہمارے ساتھ ملاقات کا بہانہ بنا اس کو ملتا ہے؟ وہاں بیمار ہو گئے، دیپال پور کے کسی حکیم کی کتاب ان کے پاس پڑی تھی، اس سے نسخہ لکھا، ٹھیک ہو گیا، اس کا استعمال کیا، ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے کہا یار میں امتحان وہاں دوں گا، طب کا ان کو شوق تھا، طب کا امتحان دیپال پور دوں گا۔ وہ یہاں دیپال پور ہے، ہمارے ادھر دوست تھے جو امتحان لینے والے تھے نا، ان میں ایک دوست تھے ہمارے طبیہ کالج میں۔ اب وہ لڑکے کہتے ہیں نو مسلم کہ میں ان کو دیکھتا تھا، میرا جی کرتا تھا کہ ان کے ساتھ کلام کروں، اور وہ کہتے تھے میرا جی کرتا تھا کہ میں ان کے ساتھ کلام کروں۔ دلان دلان راہ ہوں میرے انہیں آخیا جی میں پرکاش ہاں، پرانا تو ہونے کا میں محمد اشفاق، میرا نام ہے حکومت نہیں بدل رہی، میں مسلمان ہوں، میں مسلم۔ انہیں پھر اتنے لیا، انہیں پھر اپنی کہانی آپ سانو زبانی سنائی، تو پھر اسی کارڈ محفوظ کی تھی۔ تو سونے گل ہے بھی وہ جدو دین تے آਉਂدا ہے جتھے تسی اسی سمجھنے ناممکن تے محال ہونا ہے، وہ تے واقع کر دیندا کہ نہیں؟ بے شک اس کے لیے کام جس ذات پاک نے انسان جیسا عجیب شاہکار نائب تیار کر دیا ہے۔ آج کے دور میں ہم کوئی عقیدے کی بات پوچھیں گے کسی سے، مطلب کوئی آپ متاثر ہیں پہلے اس کے بارے میں پوچھنا، آپ جن کو تھوڑا بہت سنیں۔ میں جو بھی نصیحت لے لوں گا چاہتا ہوں، خالی ذہن لے کے، خالی جو چیزیں اچھی ڈال لیں گے، یہ تو کٹھا کرنے کی چیز، بحث والا کام نہیں۔ ہمارے عقیدے میں قبلہ ہمیں تو بس یہ فکر رہتی ہے کہ ہمارا ایمان بس محفوظ رہ جائے، اللہ ہمیں ایمان پہ مہر دے دے۔ آج کل بازار میں دین بک رہا ہے، دکانیں سجی ہوئی ہیں اور اس طرح رنگینیاں ہیں کہ ہر بندہ اس کے اوپر بھاگ رہا ہے۔ دین نہیں بک رہا، میں کہتا ہوں مجھے کہتے ہیں لوگ یار تو سانو سارا کچھ مفت دسنا ہے جی، مولوی تو دین ویچتے پھرتے ہیں۔ میں کہ یار دسو مینوں کتنے ویچتے پھرتے ہیں، میں تو خریدار ہوں دین دا، یہ تو سر دے کے بھی لب جا روپیہ نہ لبدا تو پھر کوئی تو اور بڑی گل ہو گئی۔ میں تسی دسو سی کیڑا ویچتا پھردا، محنت اتنے دین ویچتا ہے، کیوں نہیں دستا کیویں؟ میں کہ جی تمہیں اصل گل ہے ویچن کا پتا نہیں بھی ویچن آدھے کنوں ہے، ویچن کا یہ مطلب ہوتا ہے بھی آ موبائل میں تمہیں دتا ہے،
रुपये भी तुहाडे कोल ले लै इहो बेचना ना ते जे मैं मोबाइल भी तुहाडे कोल लै जावां ते पैसे भी लै जावां ते उहनूं ठगी आखणगे उहनूं बेचना की है इवें ना जी बिल्कुल ये मौलवी दीन बेचते नहीं बेचण का मतलब है दीन दे जाते रुपया लै जाते खसमां नूं खांदे सानू तो दीन लभ जांदा ये भाजी दीन भी लै जाते जिहड़ा ईमान खतरा हुंदा है वो भी लै जाते रुपया भी लै जाते ने ते सानू ठगी ला जाते ने साडे कोल तो शायद रहन नहीं दिंदे फिर भी चंगे ने जिहड़े वेच दिंदे ने तुहानू दीन सच्चा सही माने दस देन तुहानू आखण दे 10,000 रुपया मैं कसम खुदा दी करके मैं आखांगा मैं 20,000 देना लेकिन जालिम लोग जो दीन खुदा दा वो नहीं कोई होर शायद दे जाते ने ठगी ला जाते ने रुपया लै जाते ने ठगी लग गई इसी पिछों आ साडे केवला जी दिल च तड़प लगी है कुछ तब्दीली दी वो किस ना बुझे वो ठंडी नहीं होंदी पई सोने कुफर दे माहौल देख के दिल सड़दा है ये अग लगी रहनी ईमान वास्ते जरूरी है ना लगे तो मोमिन ही नहीं पॉजिटिव सिग्नल लगा ये खत्म नहीं बुझण ये बुझण की तो सोचो ही नहीं रहा मसला दूसरा है कि भाई एक किवें बनेगा तो की होगा तुहानू मैं अर्ज की एक शायद ज़हन च पाओ कि पहलों आप नूं बदलना है पहलों बड़ा औखा है बोलो कसमिया तुहानू मैं अपने ते आजमाया मैं बड़े बड़े मैदानां नहीं पसपाई की थी जितने बड़े मैदान आ गए परवाह नहीं की लेकिन जो अपने नफ्स नाल मुकाबले की गल आई है ना इत्थे हार गए अपने ते सोने दीन का जिहड़ा ना इहनूं लागू करना इहदे ते चलना बाकी अल्लाह जाने अल्लाह हजरत सईदना सिद्दीक अकबर फरमांदे ने किसी बंदे नूं वेख्या कुरान सुन के रो रहा सी आप फरमांदे ने कज़ालिका कुन्ना सुम्मा क़सत क़ुलूबुना असी भी इवें ही सां फिर साडे दिल पक गए ने की मतलब जिहड़े हकीकत खुलदी गई है दिल पकदा गया कि उस जात ने करना है तू एवें आप नूं साड़ी फिरना माली के काम ना जेड़ा बाकी बूठा कोई लावे कोई जो मर्जी करो उसमें बूटा कितना बड़ा होना है कितना फल लगना और रब जाने उसका रजा जाए उसी का अपना जिन्ना कर सकते लगे रहो बाकी दिल मुतमैन रखो दिल च कोई ये नहीं होनी मार्फत इनू आखदे ने कि जिसले उस जात दे फेल दे क्योंकि सारे उसके फेल के असरात हैं और कुछ ही नहीं ये कायनात क्या है उसके फेल मुबारक के असरात हैं अपना फेल बता रहे फेल आ फेल ओदा फेल किसले इस रंग च असर विखा छड़दा किसले इस रंग च असर किसले फिरौन किसले फारूक आजम हुण जिसले उत्थे पहुंचना कि हकीकत वो है सानू अमर है कि तुसां अपनी शरीयत कायम करो और अगे जो कुछ हो सकता है पहुंचाओ यानी जो तुहाडे ते लागू हुंदा तुसां पूरा करो हकीकत ते शरीयत ते चलना पैंदा हकीकत नूं मनना पैंदा शरीयत चलण नाल बंदा परहेजगार बनदा हकीकत नूं मनण नाल बंदा मुतमैन हुंदा परेशानियां मुक जान कसम खुदा दी करके ना सहाबा किराम में सिर्फ एक ये हुई तौहीद ते मार्फत दी ताकत सी जेड़े एडे हालात वो कामयाब हो गए मुकाबला करके वरना हो सकता पागल हो जाता अगर मार्फत ना होंदी तो बंदा मुश्किलात जान के ते दिमाग खो बैठता ऐसी कई पागल होंगे वेखे कोई खुदकुशी कर जाते किस तरह
لیکن جس لے ایک تو نظر ہوتی کہ سونے ہوں کسی کا سچی دسو جی کسی کا ایک لخت جگر ہے اٹھتی جوانی فوت ہو جاتا ہے جی وہ رب تے نظر رکھنے والا ہے میں آخنا یار دفنا ہر کسی جانا یہ بھی ادھر گیا میں بھی ادھر جانا میرا بعد آ جانے کا پہلو آ گیا بس جی وہ نہیں پہچانتا تے حال دعائی پا ہو سکتا ہے اس دکھ چو ساری زندگی یا پاگل ہو جائے یا آپ مر جائے یا کم از کم زندگی بے مزہ گزارے کہ نہیں بالکل صحیح ہے. زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی اقبال فرماتے ہیں زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی یا توحید ایک مننا اور یہ سمجھنا کہ ایک ہی سارا کارخانہ چلا رہا ہے کسی نو ضرورت نہیں بچ چلانے میں آنا ہونا کہ یار زرداری ہے فلاں جی ہے انہوں نے آخو جو تھی حاکم جی نا تو تھی اپنا ایک وال صرف چٹا نہ ہو گے اپنے اقبال دی حکومت کوئی نہیں یہ صرف امتحان ہے کسی کو لے کے کسی کو دے کے ہے کسی نو جہنمی بنا رہا ہے کسی نو جنتی بنا رہا ہے جی فاروق اعظم آ رہا ہے تو جنتی پہ بن رہا ہے کہ وہ پیا ازما امتحان ہے باقی او دے سے بھی او دی حکومت ہے ہر کسی تے او دی حکومت کھڑی ساڈے حضرت صاحب نے ایک بندہ آندا مولوی صاحب لایا آندی جے پھر اسلام دی حکومت آپ فرماندے نے بے وقوفا میں تو مومن ہی نہیں لگا کیوں فرماندے نے بے وقوفا اسلام دی حکومت تے قائم ہے بوش تے قائم ہے تو کتے ہیں اس لیے بوش دی حکومت پرانی گل ہے فرمایا بوش تے قائم ہے تو کون ہے کہ کیویں آپ فرماندے نے یہ دس اس کسی بادشاہ دی حکومت اس لیے آکھے گا جس لیے وہ قانون دی بالادستی ہو گئی ہوں زرداری ہے اج کل زرداری دی چلتی پی ہے آخو گے نا وہ بات بھاویں کوئی بندہ جرائم کر کے بھجیا پھردا لکیا پھردا او دی مرضی دے خلاف چل رہا لکیا پھردا یہ وہ لیکن آخو گے تو حکومت زرداری دی نا کیوں آخو گے کیونکہ او دا حکم پہ چلتا ہے یہ ہوئی ہے کسی کے اتنے دیر نال چل جائے گا کسی کے اتنے جلدی چل جائے گا چلتا تو وہ پیا آپ فرما دے بے وقوفا اللہ تعالی دے حاکمیت وہ اسلام وہ حکومت قائم ہے ہر کسی دے سر تے بالا دستی وہ قانون دی موجود ہے حکم وہ چل رہا ہے فرشتہ وہ آ رہا ہے چالے دی جان کڑ لے دس این وقت تے کڈی جاندی ہے کہ نہیں آندا ہاں قبر یہ وہ بخشی خانہ ہے جی بخشی خانے چ رکھ کے نا تو پھر جج اگے پیش کرتے ہیں ملزم کر لینا نا جیلوں چوں پھر بخشی خانے بنے ہوں کوٹاں انہوں نے جان ڈک دیں پھر کٹ کے واروں واری جج اگے پیش کرتے ہیں قبر بخشی خانے وہ پولیس کھڑی ہوئی وہ فرشتے جان کڈی آتے ہیں اتنے رکھی آتے ہیں قیامت دا دیہاڑ اتنے عدالت دا ہی یہ تو بخشی خانے کٹ کے ترتیب نال دیتی ہوں گے آلہ علاقہ اتوں پھر جہنم کھڑی ہے جنت بے وقوفا ایک خدا باطنی نظام ہے ایک ظاہری ہے اسلام ظاہری ہے جڑا دوسرا انہوں جے سزا جزا ظاہری جڑی ہے نا دنیا دی یہ جے قبول کر لواں گے تے اساں ہوواں گے سیانے تے دنا اگلی تو بچ جاں گے صحابہ وانگو تا کر کے ایک جو گناہ کر بیٹھا ہے کدی تے آن کے دھاڑ پٹ کر کے حضور دی بارگاہ جا ڈگا یا رسول اللہ مینوں پاک کرو مینوں سزا دیو میں مر گیا ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا او کی کر بیٹھا حضور زنا کر بیٹھا چلو لے جاؤ چلو اینو سنسار کر دو فلاں کیوں صحابہ کرتے سن پتہ سی بھی اگوں یہ سزا تھوڑی یہ تھوڑی لے لو اگلی تو بڑی تو بچ جاؤ ہمیشہ کی سزا سے بچ آپ نے فرمایا بے وقوفا اسلام سر تے ہی سزاواں نہیں ہوندیاں دو ایک چھوٹی ایک بڑی ہے ایتھے لے لیں گا تے چھوٹی ہے اوتھے لے لیں گا تے بڑی ہے وہ بچائی نہیں جانی لہذا بے وقوفا رب دا اسلام ہر دے سر دکھنا مسلم تے کافر فرق ہے نہیں مسلم رضامندی نال قبول کردا ہے او ایتھوں دا اسلام ایتھوں دا حکم ظاہری او قبول کردا نہیں سزا اگلی پکی ہے فرمایا بچ کے بکھا بوش نو آخ تو بچ کے بکھا جنی وڈی طاقت انہوں آخر آپ دے حکم تو بچ کے بکھا قانون تو بچ کے بکھا وہ دا قانون ہے وہ دی فوج ہے وہ دا سارا نظام قائم ہے ایک ہوے جڑا صحابہ کرام وانگو سامنے قائم سی تے دسدا سی ایک ہوے جڑا غیبی ہے غیبی جتھے آ جاندا اوتھے پھر چھٹی نہیں کوئی نہ کوئی پچاون دی ہے تے نہ
لہذا چنگا ہی معلوم ہوا وہ اسلام نظام قائم اتنے انہوں نے گوئیاں دینی عرشہ پیروں نے گوئی دینی ہے انہیں دسنا کی پایا گا صحیح گل کیا سخت نظام ہے ایمان نال اپنی چیزاں اپنی نہیں یوم دن تو حدث اخبار ہے روئے زمین ہے زمین جنوں اسی کہنے ہیں کہ بے زبان ہے جمادات میں سے ہے یہ دسے گی اللہ نے پھر دیا کیتا ہی انہیں ستیاں کیتا ہی یوم دن تو حدث اخبار ساری خبراں فرماتا دے دی یار ایک منٹ ایمان نال دس دو صدقے جاواں اس ذات نے وہ باطنی نظام سمجھاون واسطے ظاہر سارا کچھ مثال ہے ہن کمپیوٹر نہیں ایمان نال دسیا دے اے وچ جو رکھدے نے ہے تے بے زبان جو کڈدے نے وارو واری اوویں کڈ کے دیندا کہ نہیں بالکل یہ مادی نظام ہے تو روحانی انداز والا کیویں ہونا اسی طرح ہوں انہیں رکھیا تو ہوئے تیرا پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے جو تو کر رہے ہیں نا میں رکھ رہا ہے زمین میری رکھ رہی ہے زمین کمپیوٹر سمجھیے وہ کمپیوٹر ادھر لکھا جا رہا ہے وہ وکھرا ہے یعنی اندازہ لو کنے کمپیوٹر ساڈے مگر لگے نے ہاتھ پیر آ وکھرے ہاتھ پیر یہ وکھرے تے زمین جنگل درخت نباتات وہ نظام وکھرا کھڑا گواندا اور ہے بندہ کمزور تھا خوش ہے چمڑا ہے ہڈی ماسا چوٹ بیٹھ وہ ہڈی ٹوٹ گئی وہ ہاں مر گیا میں میرا اینا ایک بندہ کہ نہیں ادھر وہ ایک یہ سامنے ہے نا اندر گردہ ایک پتھر نہیں آئے ہوئے چیخاں کڈا چھڑ گیا اور سرکار مل رہا تراوی ادھر معذرت چاہوں مولایا صلی وسلم